بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 کی پہلی سورت نبا ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کی 40 آیات ہیں اور قرآن پاک میں یہ 78 نمبر پر ہے۔ 40 آیات میں سے 20 آیات کا ترجمہ ہم نے سیکھا۔ آج کے اس لیسن میں ہم آخری 20 آیات ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا، ان بے شک جہنم کانت ہے مرصادا گھات لگائے ہوئے، بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہے۔ گھات لگانے کا مطلب ہوتا ہے نظر رکھنا، انتظار کرنا۔ تو اس لحاظ سے یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جہنم منتظر ہے اپنے یہ کہہ لیں کہ اس کو بھرنے والوں کے لیے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، لی کے لیے، طاغین سرکشی کرنے والے، مآبا ٹھکانے کے طور پر، یعنی للطاغین سرکشی کرنے والوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، کے لیے، لی کا مطلب کے لیے، طاغین سرکشی کرنے والے۔ طغا کا لفظ ہمیں پہلے سیکھا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا۔ سرکشی کرنا یعنی حد سے بڑھ جانا، بغاوت کرنا۔ تو سرکشی کرنے والوں کے لیے مآبا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، لابثین رہیں گے، رہنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، قیام کرنا، تھوڑی دیر کے لیے رکنا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لابثین رہیں گے، فیہا اس میں، احقابا یعنی مدتوں تک۔ احقابا کا مطلب کافی عرصے کے لیے، تو مدتوں تک وہ اسی میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا برد ولا شرابا، لا نہیں، یذوقون وہ چکھیں گے، ذائقہ سے ہے یہ لفظ، ذوق ذائقہ، نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، بردہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈی چیز کو بردن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بردن ٹھنڈک، ولا اور نہ، شرابا شراب یعنی پینے کی چیز، یعنی نہ پانی، ٹھیک ہے، نہ وہ اس میں ٹھنڈک اور نہ ہی پانی اس میں چکھیں گے۔ الا حمیم وغساقا، الا مگر یعنی سوائے، حمیمن گرم پانی کے، حمیمم کا مطلب ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی، یعنی گرم پانی، سوائے گرم پانی کے، وغساقا اور پیپ کے، بہتی ہوئی پیپ کو غساق کہتے ہیں، اور بہتی ہوئی پیپ کے یعنی سوائے گرم پانی کے اور پیپ کے۔ مراد جو جہنم میں جائیں گے سرکشی کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، اور ان کا وہاں کھانا کیا ہوگا، ان کو کوئی پانی نہیں ملے گا، پانی ملے گا تو گرم، اور ان کو کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ملے گا سوائے پیپ شیپ کے۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بتایا ہے کہ ان کو کانٹے دار کھانا ملے گا۔ جزاء وفاقا، جزان جزا یعنی بدلہ ہے، وفاقہ پورا یعنی یہ پورا بدلہ ہے، یہ پورے بدلے کے طور پر ان کو یہ سارا کچھ ملے گا، جیسا انہوں نے دنیا میں اعمال کیے اس کے بدلے میں یہ ان کا سزا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہم بے شک وہ، کانوا تھے، لا نہیں، یرجون امید رکھتے، رجوع رجا جس کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا، امید رکھتے، حسابا حساب کی، یعنی بے شک وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ مراد وہ یوم آخرت کی امید نہیں رکھتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔
تو یہ سارا کچھ جو پیچھے بتایا ہے کہ یہ ان کا سزا ہے اور سزا کے طور پر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا جہنم میں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ صرف کس وجہ سے ہے، کیونکہ ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ کبھی ان کے اعمال کی ان کی پکڑ بھی ہوگی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اب سزا کس چیز کی تھی؟ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، اور کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، کذابا، جھٹلانا، یعنی جھٹلانا کا مطلب پوری طرح سے جھٹلایا، یا بڑے یہ کہہ لیں کہ بہادری تو نہیں، بے باکی کے ساتھ، سوری، مطلب اس طریقے سے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وَكُلَّ، اور ہر، کل کا مطلب ہر یا کل کا مطلب تمام، دونوں معنوں میں ایک ہی سینس نکلتی ہے۔ وَكُلَّ، اور ہر، شَيْءٍ، چیز، ہر چیز، أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے، احصی یعنی شمار کیا ہے، نہ ہم نے اسے، ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے، کتابہ، کتاب میں یا کتاب میں لکھ دیا ہے، ہر چیز کو لکھ کر ہم نے شمار کر رکھا ہے یا کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ مراد اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہا ہے کہ ان کا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، فَذُوقُوا، پس، ذوقوا، چکھو، پس چکھو، یہ ذائقہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ذوقونا میں، فلن، پس، ہرگز نہیں، نزیدکم، ہم زیادہ کریں گے، نون زبر نہ میں نے آپ کو پھر جیسا کہ بتایا تھا متکلم جمع کا صیغہ ہے، اس کی علامت ہے، اس کا معنی ہوگا ہم، زیدہ، زیادہ، جیسے ہم اردو میں زیادہ لفظ بولتے ہیں اسی سے ہے، نزیدکم، تمہیں زیادہ کریں گے، ہرگز نہیں ہم تمہیں زیادہ کریں گے، الا، سوائے، عذاب، سوائے عذاب کے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم تمہارا عذاب اور زیادہ بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، پس چکھو اور تمہارا عذاب اور زیادہ بڑھے گا۔ اللہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ کسی جملے میں اگر اللہ آ رہا تو ہم اس کو جو ہے یعنی اللہ کا معنی جو ہے وہ سوائے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو نیگیٹو میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کو پازیٹیو سینس میں بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی کہیں ہم اس کا معنی نہیں کے طور پر، بس ہرگز زیادہ نہیں ہم کریں گے سوائے عذاب کے، یا ہم دوسرا اس کو پازیٹیو سینس میں کریں گے تو ہوگا کہ ہم اس کا عذاب مزید کریں گے، یعنی بڑھاتے رہیں گے۔ ان للمتقین مفازا، ان، بے شک، للمتقین، متقیوں کے لیے، مفازا، کامیابی ہے، فوزن، فازا ہم نے پڑھا ہے پہلے، اس کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، تو فاز اس کا معنی کامیابی، تو اسی سے مفازا یعنی کامیابی ہے، یقیناً متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، حدائق یعنی حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ کا مطلب ہوتا ہے باغ، تو حدائق یعنی باغات، و اعنابا، اور انگور، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سرکشی کرنے والوں کا انجام بتایا، اب اللہ تعالیٰ متقیوں کے جزا بتا رہا ہے، و اعنابا، اور انگور، یعنی باغات ہیں ان کے لیے اور انگور، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَكَوَاعِبَ، نوجوان، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوشیزہ، اور کواری، یعنی ٹھیک ہے، کواری لڑکیاں ہوں گی، اترابا، ہم عمر، ان کے لیے ان کی ہم عمر کواری لڑکیاں ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، وَكَأْسًا میں نون اخفا کرنا ہے، وَكَأْسًا دِهَاقًا، کاسا کہتے ہیں شراب کے پیالے کو، جام یعنی کہہ لیں، وَكَأْسًا، اور جام ہوگا، دِهَاقًا، چھلکتا ہوا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے ان کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی شراب کے پیالے ہوں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا، نہیں، یسمعون، وہ سنیں گے، سما سے ہے درمیان میں، دیکھیں لفظ پوشیدہ، سما کا مطلب ہوتا ہے سنانا، سماعت سے، لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، اپنے مقام پر، لغون، کوئی لغو بات کا مطلب ہوتا ہے فضول بات، یعنی جس کا کوئی مقصد نہ ہو،
ولا اور نہ کذابہ کوئی جھوٹی بات، یعنی نہ وہ اس میں کوئی لغو یعنی فضول بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹ سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، جزا ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، یہ آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگی ان کے لیے۔ عطاء عطا یعنی عطیہ کے طور پر، عطیہ یا انعام آپ کہہ لیں، حسابہ کافی ہوگا، یہاں حسابہ حساب کے لیے نہیں ہے، یعنی کافی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگی یہی ان کے لیے انعام کافی ہوگا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ ربی رب سماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، یعنی جو بتایا ہے پیچھے کہ یہ جو جزا ہے رب کی طرف سے جو ان کے لیے انعام کے طور پر کافی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہ رب کون سا ہے تمہارا، یہ زمین و آسمان کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ رب السماوات والارضی جو زمین و آسمان کا رب ہے، وما اور جو بینہما اس کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان، ہما جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، بینا کا مطلب درمیان، جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے۔ الرحمن وہ رحمان ہے، یعنی بہت زیادہ شفقت فرمانے والا ہے۔ لا یملکون لا نہیں، یملکون اختیار رکھتے، ملکیت جیسے میں نے بتایا لفظ کہ اس میں اس سے نکلتا ہے، تو نہیں وہ ملکیت رکھتے، نہیں کوئی یہ کہہ لیں کہ اختیار رکھتا، منہ اس سے خطابہ بات کرنے کا، یعنی کوئی بھی کسی اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں کسی کے پاس بھی، ٹھیک ہے، یا اختیار نہیں رکھتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ یوم جس دن، یقوم قائم ہونا، قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا، کھڑے ہوں گے، روح حضرت جبرائیل علیہ السلام، والملائکۃ اور فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ روح بھی آیا ہے، روح الامین بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تمام فرشتوں میں ایک مقام ہے، درجہ ہے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر الگ سے ان کا نام لیا، اور والملائکۃ اور باقی سب فرشتوں کا، یعنی جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے کھڑے ہوں گے، صفاً صف باندھے ہوئے، ٹھیک ہے، صف باندھے ہوئے، لا نہیں، یتکلمون کوئی کلام کرے گا، کلمہ درمیان میں لفظ پوشیدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یتکلمون کلام کرے گا، اللہ سوائے من جسے آزینہ اجازت دے، لہ الرحمن اسے رحمان، یعنی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، یعنی کوئی اس دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام نہیں کر سکے گا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اس سے مراد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا، کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، شفاعت نہیں کر سکے گا، سوائے اسی کے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اس سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو اس دن اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن پاک اور احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے مومنین یا اولیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا، اور جس شخص کے لیے بھی دے گا وہی صرف بات کر سکے گا، اسی کی صرف شفاعت کر سکے گا، یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ وقالا اور کرے گا ثوابہ ٹھیک ٹھیک بات، یعنی صرف اسی کو وہی کلام کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور وہ بات صحیح صحیح کرے گا، یعنی اس کے زبان سے بھی جو ہے وہ صحیح الفاظ یا درست بات ہی نکلے گی۔ مراد وہی جو میں نے ابھی بتایا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کی ہی صرف وہ شفاعت کر سکے گا۔ وقالا اور کہے گا صوابہ سیدھی سیدھی یا درست بات۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ ذالک یہ یوم دن، الحق حق، یہ حق دن ہے، فمن پس جو بھی شاء چاہے، اتخذ بنا لے، پکڑ لے، لے لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ، یعنی یہ ہے حق دن، بس جو چاہتا ہے یا جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، یعنی یہ ساری باتیں اس لیے واضح کی گئی ہیں کہ ہر ایک پر عیاں ہو جائے کہ برے اعمال کا
سزا برے مال کی کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اور نیک اعمال کی جزا کیا ہے۔ تو اب جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات ٹھیک کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے، نیک اعمال کرے، تاکہ وہ اس دن جو ہے وہ سرخرو ہو سکے۔ اِنَّا انذرناکم عذابا قریبا، یہاں انذرنا میں بھی نون غنہ کیا ہے ہم نے اخفا کرتے ہوئے، اور عذابن میں بھی۔ اِنَّا بے شک ہم، انذرناکم ہم تم کو ڈراتے ہیں، یا ہم نے تمہیں ڈرایا، عذاباً عذاب، قریباً قریب، یہ قریب کے عذاب، قریب سے جیسے قیامت کو ہمیشہ جو ہے وہ قریب کے سنس میں لیا گیا ہے، کتنا ہی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی قیامت جیسے ابھی ہم جو محسوس کرتے ہیں اس وقت کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ قیامت یقیناً قریب ہی ہوگی، یعنی جب یہ آیات نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آج سے وہ تقریباً 1450 سال پہلے کی بات ہے، 1400 یا 1450 سال غالباً، تو آپ ہم کہیں کہ قریب ہی ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جواب دیا کہ انسان جب 100 سال تک بھی سویا رہے گا، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، اور اگر 300 350 سال بھی جیسے اصحاب کہف کا بتایا کہ وہ اتنا عرصہ سونے کے بعد بھی جب اٹھے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم شاید دن کا کچھ حصہ سوئے، تو لہٰذا مرنے کے بعد یعنی جیسے قیامت قریب ہوگی یا قیامت آئے گی، تو ہر کسی کو یہی لگے گا کہ دنیا میں ہم چند دن گزار کر آئے ہیں، یا دن کا کچھ حصہ گزار کر، چند لمحے یعنی گزار کر آئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ قیامت کے لیے بھی اور جو کچھ بھی اس کے لیے قریب کا لفظ استعمال کیے۔ تو بے شک ہم تمہیں یہ قریب کے عذاب سے ڈراتے ہیں، یا ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرایا، یوما جس دن ینظرو دیکھے گا، المرء آدمی دیکھے گا یا دیکھ لے گا، ما جو قدمت آگے بھیجا، یداہو اس کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا سے مراد جو ہے وہ اس کی کمائی ہے، یعنی جو اس نے کمایا، وَيَقُولُ اور کہے گا کافر کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کافر کہے گا، یا لیتنی، یا اے یا کاش، لیتا کا مطلب جو ہے وہ کاش کے معنوں میں یا افسوس کے معنوں میں بھی آتا ہے، یا لیتنی ہائے کاش، یا ہائے افسوس، کنتو میں ہوتا ترابا مٹی، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی اس دن کافر چاہے گا کہ میں کاش مٹی ہو رہا تھا، یعنی میرا نام و نشان نہ رہتا، کہ جو میں آج حساب کے لیے اٹھایا رہتا اور مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری صورت کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، اور قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔